بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ آج کافی امپورٹنٹ دن ہے، اہم ترین دن ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد باضابطہ طور پہ آج ایک قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے، اور یہ اجلاس بلایا ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے، کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا اور اس کے بعد جو تنازع پیدا ہوا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس معاملے میں جو گورنمنٹ ہے وہ چاہ رہی ہے، یعنی کہ شہباز شریف صاحب چاہ رہے ہیں کہ اس پہ کسی بھی طریقے سے فوج کی مہر لگوائی جائے، ملٹری لیڈرشپ کی بھی مہر لگوا لی جائے۔ جو ہم کر رہے ہیں یا کرنا چاہ رہے ہیں اس میں ملٹری لیڈرشپ کو آن بورڈ رکھا جائے اور ان کی بھی مرضی اور منشا شامل کر لی جائے، اور اگر ان کی مرضی اور منشا شامل ہو جاتی ہے تو پھر وارے نیارے ہیں، پھر ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی نمٹ لیں گے، اور اس کے بعد جو بھی اس کے راستے میں حائل رکاوٹ ہوگی اس کو بھی ہم دور کر دیں گے۔ یہ بنیادی نقطہ ہے آج، اس لیے یہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس اہم ہے۔ اس کی وجہ ایک اور بھی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ تو کوئی اور ہے نہیں، ایشو نہیں ہے کوئی کہ کوئی بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوا ہو اور قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ اجلاس بلایا جانا از خود ایک شرارت بھی ہے، اور وہ شرارت مریم صاحبہ کی بھی ہے اور نواز شریف صاحب کی بھی ہے، کیونکہ اتحادی بھی ڈاماڈول ہیں، کیونکہ اتحادیوں نے جو بات کی ہے ابھی تک وفاقی کابینہ کا جو اجلاس ہوا، اس اجلاس میں اتحادی وزراء خاص طور پہ وہ اس بات پہ بضد رہے کہ جناب پہلے اسٹیبلشمنٹ کا ذرا موڈ چیک کیا جائے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کیا موڈ ہے، اس کے بارے میں تو ہمیں آگاہ کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کا موڈ کا پتہ چلے، وہ اپنا وزن کس پلڑے میں ڈال رہے ہیں، سپریم کورٹ کے پلڑے میں ڈال رہے ہیں یا ہمارے پلڑے میں ڈال رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آن دا ریکارڈ ہونی چاہیے۔ تو اس کے بعد پھر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا۔ اب ذرا قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں ہوگا کون کون؟ نمبر 1 پرائم منسٹر تو ہیں ہی ہیں، وہ چیف ایگزیکٹو ہیں۔ نمبر 2 پہ جو ملٹری سائڈ سے آئیں گے اس میں پاکستان آرمی چیف ہوں گے جناب عاصم منیر صاحب، ایئر چیف پاک فضائیہ کے سربراہ ہوں گے، پاک بحریہ کے سربراہ ہوں گے، پھر DGISI ہوں گے، DGI بھی ہوں گے۔ یہ تو ہوگی گورنمنٹ سائڈ سے۔ ادھر جو پولیٹیکل سائڈ سے اس میں وزیر داخلہ ہیں، وزیر خارجہ ہونا چاہیے، اور وزیر دفاع ہوں گے، وزیر اطلاعات ہوں گی۔ یہ اہم وزراء جو ہیں، وزیر خزانہ ہوں گے، یہ وزراء ہوں گے جی قومی سلامتی کمیٹی میں۔ اب ان کے سامنے صرف ایک ہی نقطہ ہے، ایک ہی پوائنٹ ہے، اور وہ ہے کہ عام انتخابات کا انعقاد۔ پنجاب میں تاریخ آ چکی، سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا، اور اس کا انعقاد کیا ہونا ہے یا نہیں ہونا، یہ بنیادی نقطہ ہے، کیونکہ اس کے بعد اگلا سٹیپ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کا بھی آنے والا ہے، وہ بھی پٹیشن فائل ہو چکی ہیں، اس کا بھی فیصلہ ہونا ہے، وہ بھی ہفتہ 10 دن کے اندر اندر اس کا فیصلہ بھی ہو جائے گا خیبر پختونخوا کے بارے میں۔ اب معاملہ تنازع کہاں ہے، کیونکہ سپریم کورٹ پہ یہ حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہے تھے، از خود انہوں نے ایک بہت بھرپور قسم کا حملہ کیا اور معزز جج صاحبان کو کلٹیویٹ کرنے کی کوشش کی، تقسیم کرنے کی کوشش کی، وہ ان کا بھانڈا ٹوٹ گیا، اور وہ چیف جسٹس آف پاکستان جس کو یہ بہت کمزور سمجھ رہے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ ہم میجورٹی ججز کو توڑ لیں گے اور میجورٹی ججز کوئی نہ کوئی کام دکھا دیں گے، لیکن ان کو ہوئی مایوسی، اور جن ججز کو یہ اپروچ کر رہے تھے ان میں سے اکثریت نے بڑی اکثریت نے چیف جسٹس آف پاکستان کو بتا دیا کہ اس طریقے سے ہمیں آفر کی جا رہی ہیں، ہمارے ساتھ رابطے کیے جا رہے ہیں، ہمیں انسینٹیوز دیے جا رہے ہیں، تو اس لیے ہم نے آپ کے نوٹس میں لانا مناسب سمجھا۔ وہ سارا معاملہ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر وفاقی کابینہ کا، جیسے میں نے کہا کہ اجلاس ہوتا ہے، اس اجلاس کے منٹس آج تک نہیں آئے۔ فاروق حبیب صاحب پیچھے ہیں کہ جناب بتائیں اس کابینہ کمیٹیوں میں کیا فیصلے ہوئے، تو اس کا ابھی تک کوئی ریکارڈ نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اتحادی جو ہیں وہ تقسیم ہے، اتحادی وزراء تقسیم، اتحادی جماعتیں بھی تقسیم، اور پاکستان پیپلز پارٹی بظاہر ان کے بالکل ساتھ ہے، لیکن وہ دو باتیں کر رہی ہے۔ ایک تو بظاہر ان کے ساتھ ہے ہی ہے، دوسری بات وہ کہتی ہے کہ ہم آئین سے انحراف نہیں کریں گے، اور آئین کیا کہتا ہے؟ آئین کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات کروائے جائیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن کا بائیکاٹ بھی نہیں کریں گے۔ اب ایک بات آپ کو بتا دوں کہ اس وقت تک نہیں پتا کہ الیکشن جو ہے وہ ملتوی کروا لے گی گورنمنٹ، اس وقت تک نہیں پتا۔ اس کی ریزن ہے کہ یہ دعوے شعوے تو کر رہے ہیں، گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ کل ایک شرارت کی گئی، اور وہ شرارت یہ کی گئی کہ مسلم لیگ نواز کے ارکان سے کہا گیا کہ وہ اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لیں۔ یہ خبر چلوا دی گئی کسی شرارتی نے، وہ خبر چلائی، جب خبر چلی
تو مسلم لیگ نواز کی طرف سے فوراً تردید آئی، اور وہ تردید یہ آئی کہ بالکل ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا اور کوئی امیدوار کاغذات نامزدگی واپس نہیں لے گا، ہم الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو اٹ مینس کہ ان کو بھی پورا یقین نہیں ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو یہ انڈو کر سکیں گے، اور 14 مئی کو یہ پنجاب کا الیکشن 100% ان کے پاس گارنٹی نہیں ہے کہ یہ ہم کینسل کروا لیں گے، 100% گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے بھی کہ یہ کاغذات واپس لے لیں یا بائیک آؤٹ کی طرف چلے جائیں، ادھر پیپلز پارٹی میدان میں آ جائے اور وہ لے اڑے 20-25 سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی، تو اس کے بعد پی ٹی آئی ہوگی اور پیپلز پارٹی ہوگی تو مسلم لیگ نواز کہاں ہوگی، لہٰذا یہ بھی ایک معاملہ ہے۔ اب آپ کو خبر میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ خبر یہ ہے کہ ان کے درمیان برف پگھل رہی ہے۔ نمبر ون جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان برف جو ہے پگھلنا شروع ہو گئی ہے، اس کی ابتدا ہو چکی ہے۔ اب یہ کس رفتار سے پگھلے گی اور کس حد تک برق رفتاری سے آگے بڑھے گی، اس کے بارے میں ابھی کہنا کچھ قبل وقت ہے، لیکن وہ جو تناؤ تھا پہلے والا وہ نہیں رہا۔ اب یہ خبر پہنچ چکی ہے مریم صاحبہ تک، نواز شریف صاحب تک، کہ جناب وہ ادھر کوئی رابطے شابطے ہو گئے ہیں، کوئی ملاقاتیں ہوئی ہیں یا ٹیلی فون پہ رابطہ ہوئے ہیں، آپس میں ڈائریکٹ انڈائریکٹ وہ رابطے ہوئے ہیں، اور وائبس جو آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اب وہ مزید پی ڈی ایم کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جو ہے ان کے لیے بنتی جا رہی ہے لائبلٹی، اور ادارے کے اندر بھی بہت زیادہ پریشر ہے کہ ادارے کی ساکھ جو ہے اس کو بچانا چاہیے، کیونکہ ایک واحد ادارہ ہے پاکستان میں جو ڈسپلنڈ ہے، جو منظم ہے، اور جو ابھی تک کامیابی سے کام کر رہا ہے، اور پوری دنیا میں اس کا ڈسپلن مشہور ہے۔ اچھے برے واقعات ہوتے رہتے ہیں، اس پہ ذرا بعد میں بحث کرتے ہیں، لیکن یہ ایک موجود ہے کہ ڈسپلن فورس ہے۔ اب اس ڈسپلن فورس کا ڈسپلن برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ جو اندر سے ایک پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے، اور وہ بڑے مؤثر طریقے سے ہو رہا ہے، کوئی اسے آنکھیں نہیں چرا سکتا، وہ اس حد تک پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے کہ اسے آنکھیں نہیں چرا سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم کس جرم کی ہمیں سزا مل رہی ہے، اور ہم ڈگنیٹی کے لیے آتے ہیں افواج پاکستان میں، وقار کے لیے آتے ہیں، عزت کے لیے آتے ہیں، احترام کے لیے آتے ہیں، اور لوگ ہم سے پیار بھی کرتے ہیں، رابطے بھی کرتے ہیں، ملاقاتیں بھی کرتے ہیں، ہماری عزت کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ فوٹو بنوانا فخر سمجھتے ہیں۔ لیکن جب سے یہ رجیم چینج ہوا ہے اور ہم نے ایک پالیسی اپنا لی ہے اے پولیٹیکل یا نیوٹرل کے نام پہ، کہ ہم نے اپوزیشن یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کرنی، اور اس کا ہر آنے والا دن جو ہے پچھلا 1 سال سے ہر آنے والا دن اس کے لیے پہلے سے زیادہ مشکلات کا باعث ہوتا ہے، لہٰذا اس پالیسی کو بھی ری وزٹ کرنا چاہیے، اور فوج کے اندر سے فوج کے بارے میں یہ پرسیپشن ختم ہونا چاہیے کہ یہ اینٹی پی ٹی آئی ہے اور یہ اینٹی عمران خان ہے، یہ ختم ہونا چاہیے پرسیپشن۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس تاثر کو کی نفی کریں، تاکہ عوام اور فوج کے درمیان جو فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں وہ فاصلے کم ہوں۔ یہ ایک انٹرنلی ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے، اور اس کو اب ایڈریس کیا جا رہا ہے اس ایشو کو۔ پہلے تو اس کو ڈسپلن کے نام پہ کہہ دیا جاتا تھا کہ رہنے دیں اس کو، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ اپنا کام کریں، ان کو اپنا کام کرتے ہیں، لیکن نہیں، اب اس ایشو کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ مسئلہ تھوڑا سا سنجیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے پھر خاص طور پہ جو ٹرننگ پوائنٹ آیا اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے درمیان، جہاں پہ ایک آئس بریک ہوئی، وہ تھا زمان پارک آپریشن، اور اس کے بعد پھر جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا۔ یہ 2 واقعات 8 مارچ سے شروع ہوا، 8 مارچ، 14 مارچ، 16 مارچ، اس کے بعد پھر 18 مارچ جو کہ تاریخ تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ تو اس وقت اس دوران یہ آئس بریک ہوئی ہے، جب یہ محسوس کیا گیا کہ یہ کام کر رہے ہیں رانا صاحب، مریم صاحبہ، نواز شریف صاحب اور محسن نقوی صاحب، یہ کام کر رہے ہیں اندر ہی اندر، اور خدا نخواستہ عمران خان صاحب کو کچھ ہو گیا، اور جس طریقے سے انہوں نے حملہ کیا ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں پولیس لے کے، اور سارا دن یہ میدان جنگ بنا رہا لاہور، سڑکیں گلیاں، تو کہیں یہ معاملہ کیا ہے؟ تو ان کی بڑی اچھی اسٹریٹجی تھی کہ اس ہلے گلے میں عمران خان صاحب گرفتار ہو جائیں، ان کے ساتھ مین ہینڈلنگ ہو جائے، ان کے دھپے شپے مار دیے جائیں، اور ان کو رسوا کیا جائے، گریبان پھاڑ دیا جائے، تو یہ جو ہے منافع کی چیز ہوگی، اور اس سے ہماری تسکین ہو جائے گی، اور تاثر یہ جائے گا اس سارے کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد حاصل ہے، اور ملٹری لیڈرشپ کی آشیرواد حاصل ہے۔ یہ ایک ان کی مضموم قسم کا
ایک پلان تھا. اس کے بعد پھر ان کی ضمانتیں خارج کروانے کی کوشش کی گئی اور عدالتوں پہ پریشر ڈالا گیا گورنمنٹ سائڈ کی طرف سے. اس پہ بھی یہ تاثر دیا گیا کہ یہ بھی سارا ملٹری لیڈرشپ پہ جائے گا، تو کچھ خبریں بھی چلوائی گئیں. یہ سب کچھ وہاں پہ جب محسوس کیا کہ نہیں، پھر اس کو انہوں نے نام دے دینا تھا انٹرنیشنل کانسپریسی کا، اور پھر لوکل اسٹیبلشمنٹ کو انوالو کرنا تھا. وہ وہاں سے کام شروع ہوا، سب سے پہلے لاہور ہائی کورٹ کے ذریعے، اور لاہور ہائی کورٹ نے آرڈر دیا، وہ آپریشن روکا گیا. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جو اب سی بی ایمس ہو رہے ہیں، کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہو رہے ہیں، اور تاکہ پاکستان تحریک انصاف، پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان یہ جو فاصلے ہیں یہ کم کیے جا سکیں پہلے مرحلے میں، اور یہ تاثر ختم کیا جا سکے کہ پاکستان تحریک انصاف یا فوج ایک دوسرے کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور ان کے درمیان کوئی بات چیت ہو ہی نہیں سکتی. لہٰذا وہ ختم ہوا. اور اس کے بعد پھر یہ اگلا جو ریسنٹ الیکشن، سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، الیکشن کی ڈیٹ آ گئی. اس میں بھی اچھا، عمران خان صاحب کافی خاموش ہوئے ہیں، وہ ہمبل وے میں جا کے آرام سے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو انہوں نے ڈاؤن پلے کیا ہوا، اور وہ اسٹیبلشمنٹ سے براہ راست آج کل کوئی بات نہیں کر رہے. ہلکی پھلکے احتجاج، گیلا شکوہ وہ کر دیتے ہیں، لیکن وہ کام نہیں کر رہے جو مریم بی بی کر رہے ہیں. مریم بی بی نے اس سارے پروسیس میں یہ کیا ہے، اس سارے عمل میں انہوں نے نہ ججز کو معاف کیا، نہ سرونگ ججز کو معاف کیا، نہ ریٹائرڈ ججز کو معاف کیا، نہ ہی انہوں نے اس کے بعد ملٹری سائڈ پہ انہوں نے ریٹائرڈ کا نام لیا، حاضر کو سنوایا. یہ وہ بہت ہی اگریسو ہوئی ہیں، اور وہ بہت ہی زیادہ زہریلا جو ہے زہر اگل رہی ہیں. یہ چیز جو ہے اس سے بھی ایک نفی ہوئی، اور چونکہ عوام میں پذیرائی نہیں ہے، مسلم لیگ نواز کی اب عوام میں پذیرائی نہیں ہے. اب وہ ایسی جماعت جس کی پذیرائی جس کی عوام میں نہیں ہے، جس کا ووٹ بینک ختم ہو چکا ہے، اور وہ حکومت بھی نہیں بنا سکتے، اقتدار میں بھی نہیں آ سکتے، تو ایسی جماعت کے ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ہمارا جی ایچ کیو ہے، وہ ایسی جماعت کی وجہ سے خود کیوں بدنام ہو اور خود کیوں انڈر اسٹریس رہے، اور وہ لائبلٹی بن گئے ہیں. اب یہ جو پی ڈی ایم ہے یہ لائبلٹی بنتا جا رہا ہے، اور جب لائبلٹی بننے کی طرف قدم اٹھائیں تو پھر ادارہ جاتی سطح پہ سوچا جاتا ہے، اور اسی لیے یہ سوچ ڈیولپ ہو چکی ہے. اب اس کو سبوٹاج پھر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں اگلی بات یہ بتا دوں کہ پھر سبوٹاج کیا جا رہا ہے. اس کی وجہ ابھی سارا کچھ ٹھیک چل رہا تھا کہ کل علی امین گنڈا پور صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، اور وہ کمرہ عدالت سے، اور وہ پولیس آفیسر نے یہ کہہ کے گرفتار کیا جج صاحب کو توہین عدالت لگانی تو لگا دیں، اوپر سے حکم ہے میں اس کو لے کے جاؤں گا. یہ اوپر سے حکم، یہ تاثر پھر اگین وہی بات کہ پھر اسی کا طرح ایک جیسے ہی وہ اریسٹ ہوتے ہیں 7:40 7:45 خبر آتی ہے 8 بجے، اور ساتھ ہی ایک نیریٹو چلنا شروع ہو جاتا ہے، ایک اس کی آڈیو چلنا شروع ہو جاتی ہے علی امین گنڈا پور کی کہ یہ دیکھیں اس کی وجہ سے گرفتار کیا. اب وہ آڈیو ہے 25 مئی سے پہلے کی، اور اب اگلا مئی آنے والا ہے، یہ اگلے مہینے کا، یعنی کہ سال پہلے کی وہ ہے آڈیو، اس کی بجائے گرفتاری. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں اس وقت الیکشن ہونے ہیں اور تاریخ آنی ہے، اور خیبر پختونخوا میں گورنر جو ہیں وہ رول کر رہے ہیں اس وقت، وہ ہیں ڈرائیونگ سیٹ پہ. وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں نگراں حکومت، ان کی کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے سے. گورنر صاحب جو ہیں خیبر پختونخوا کے غلام علی صاحب، یہ مولانا فضل الرحمان کے سمدھی ہیں اور ان کے بہت قریبی عزیز ہیں. اس لیے مولانا جو ہیں اب وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو ڈیرہ اسماعیل خان کی، ڈی آئی خان کی جو سیاسی جاگیر ہے وہ واپس آئی جائے. علی امین گنڈا پور نے وہ تہس نہس کر دی ہے، اور مزید وہ تہس نہس کرنا چاہ رہے ہیں. اور اگر الیکشن ہوتے ہیں خیبر پختونخوا کے ان حالات میں بھی اور بعد میں بھی ہوتے ہیں، تو ڈی آئی خان سے مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کے جو ہیں پوری ڈویژن میں اکرم دورانی صاحب ہیں، وہ ہیں ان کے بیٹے ہیں، وہ سارے کے سارے فارغ ہو جائیں گے، اور اگلی اسمبلی میں وہ واپس نہیں آ سکیں گے. تو یہ بھی ایک مسئلہ چل رہا ہے. اس لیے علی امین گنڈا پور کی گرفتاری عمل میں لائی گئی تاکہ یہ تاثر دیا جا سکے اگین کہ یہ جناب اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے، اور یہ آپ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ایک طرف یہ کر رہی ہے، دوسری طرف یہ کر رہی ہے، اور عمران خان صاحب اور ان کے درمیان پھر بدگمانیاں پیدا کی جائیں، اور یہ جو آئس بریک ہوئی ہے، اس آئس بریکنگ کو واپس اس کو سبوٹاج کیا جائے. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے. یہ ساری باتیں اب سپریم کورٹ پہ بھی حملے والی بات بھی ہے، اور اس کے بعد فیصلہ بھی آ گیا، اس کے خلاف توہین عدالت کی جا رہی ہے، اس کو مانا نہیں جا رہا. وزیر اعظم، وزیر سارے لگے ہوئے ہیں، ایک ہی گردان پڑ رہے ہیں. ان حالات میں یہ اجلاس بلایا گیا ہے، اور ان کا خیال ہے نواز شریف صاحب کا، کیونکہ نواز شریف صاحب نے لندن سے بیان دیا ہے، آج کل وہ
ویڈیو کے ذریعے مختصر سا ٹاک کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ جی وہ میسج کنوے کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب اس طرح نہیں، اس طرح کرنا ہے۔ اس لیے ایک طرف یہ ہے ڈاکٹر شہباز گل جا رہے تھے، ان کو پھر ایئرپورٹ پہ روک لیا گیا کہ یہ آپ کا نام ECL میں، حالانکہ ہائی کورٹ ان کو جانے کی اجازت دے چکی ہے۔ نمبر 2، ایک اچھی خبر یہ آئی ہے کہ مراد سعید صاحب ان کی ضمانت ہو گئی ہے، عبوری ضمانت ان کی منظور کر لی گئی ہے، اور ان کو ہر قسم کی گرفتاری سے روک دیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے ہیں۔ تو یہ ساتھ ساتھ اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں اور ساتھ ساتھ اس کو سبوٹاج بھی کیا جا رہا ہے۔ تو آج فیصلہ ہو جائے گا کہ جو مسلم لیگ نواز کی حکومت ہے اس پہ مہر تصدیق ثبت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، کہ وہ ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ توہین عدالت، سپریم کورٹ کے ججوں کے خلاف پروپیگنڈا، اس سارے عمل میں ان کے ساتھ ہے یا نہیں ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔